تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم. اچھا تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ الحمدللہ ہم تھرڈ روزے کی طرح بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، اور آج کے ڈے کی جو بھی ہماری ایکٹیویٹی ہوگی اور جو بھی ہمارے معاملات ہوں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل سے دیکھ لیا ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب جو تفسیر ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو یار میں نے ان کی تفسیر جو تھی آن لائن بہت سارے پلیٹ فارمس پہ مل رہی تھی، تو میں نے اس کو پرچیز کر لیا۔ تو یار میں خود بھی یہ چاہ رہا تھا کہ یار کوئی بھی ایک اتھینٹک اور قرآن پاک کی تفسیر ایسی مل جائے جس کو پڑھنا سمجھنا آسان ہو۔ تو میں نے کہا یار کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، کیونکہ میرے بہت سارے ویورز ایسے ہیں جو قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھنا اور سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یار آپ لوگوں کے ساتھ اس کی جو بھی فردر ان باکس کرتا ہوں، میرے پاس پورا باکس ہے، اس کے اندر جو بھی چیزیں آتی ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں اور تفسیر کے بارے میں تھوڑا بہت جو اوور ویو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو دوستو یہاں پہ میرے پاس ایک پارسل ریسیو ہوا ہے، اور یہ کوئی پیڈ پروموشن نہیں ہے، یہاں پہ صرف آپ کو بتانے کا مقصد ہے www.megabooks.com سے۔ تو یہ جو پارسل ہے میں نے خود پرچیز کیا ہے الحمدللہ، اور اس میں اب ہے کیا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں، یہ ہے قرآن انسائیڈ، ٹھیک ہے، اس کے اندر قرآن پاک ہے۔ تو یہ ہے جی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو میں لکھا ہوا، یعنی کہ ان کی بیان القرآن، اور میں اس کو اگر مع تعارف قرآن، ٹھیک ہے، یہ ترجمۃ القرآن ہے، اور انجمن خدام القرآن کے قیام سے، اور یہ سارا کچھ اس کے اوپر مینشن کیا گیا ہے۔ بیان القرآن اس کا نام رکھا گیا ہے، انہوں نے جو رکھا ہے، اور ان کا جو مرکز ہے وہ لاہور میں ہے، وہ چیزیں انہوں نے مینشن کی ہوئی ہیں۔ ھذا بیان للناس ھدی وموعظۃ للمتقین، سورۃ آل عمران کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے۔ اچھا یہ جو ہے یہ 7 جو ہے نا اس کی جلدوں پر مشتمل ہے، جس طرح حصہ اول آ گیا جس میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ۔ اچھا میں آپ کو اور دکھاتا ہوں، اسی طرح سیکنڈ بیان القرآن حصہ دوم سورۃ آل عمران تا سورۃ المائدہ، اور یہ سیکنڈ آ گئی۔ تھرڈ پہ حصہ سوم سورۃ الانعام تا سورۃ التوبہ، اور اسی طرح ہی پھر آگے حصہ چہارم سورۃ یونس تا سورۃ الکہف، اور اسی طرح میں آگے دکھاتا ہوں حصہ پنجم میں ہمارے پاس کیا رہا ہے، جو ففتھ میں سورہ مریم تا سورۃ السجدہ، اور حصہ ششم جو ہے سورۃ الاحزاب تا سورۃ الحجرات، اور 6 جو ہے سورۃ قاف تا سورۃ الناس۔ تو یہ ہیں جی 7 جلدیں جس کے اندر یہ قرآن پاک کا جو تفسیر ہے، ترجمہ ہے، اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے۔ تو میں یہاں پہ ہی اگر پہلا حصہ اول اٹھاتا ہوں اور اس کو میں اوپن کرتا ہوں، تو یہاں پہ صرف یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، اچھا جی یہ اس سورۃ بقرہ کی آیات کو ترتیب جو آ رہی پیج نمبر، اچھا یہاں پہ میں ایک چیز اور بتاتا چلوں، نام کتاب اشاعت، اچھا یہ 2020 نومبر میں اس کی جو ہوئی ہے وہ نا اشاعت ہوئی ہے، اور اس میں 27,200 پھر 2200 یعنی کہ اس طرح چل رہا ہے، اور قیمت اس انہوں نے یہاں پہ مینشن کی 550 روپیز، اور مکمل سیٹ 4800 روپیز، اور یہ کچھ ان کے نمبرز وغیرہ۔ اچھا یہاں پہ میں بتاتا چلتا ہوں، اور تقدیم ڈاکٹر صاحب کے جو بھی ان کی کاوشیں اور جو بھی ان کی چیزیں ڈیٹیل وہ لکھی ہوئی ہے۔ تو اچھا تعارف قرآن پہ آتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اچھا یہاں پہ سارا تعارف قرآن دیا ہوا ہے۔
تو میں سورۃ فاتحہ کے ترجمے کے اوپر آتا ہوں، یہ یہاں سے۔ اچھا، یہ جو ہے اس سے پہلے وہ تعارف قرآن ہے، قرآن پاک کے آیات اور اس کے اوپر کچھ ڈیٹیلز اور آیات کے اوپر تفسیر شو مل رہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں بات کرتا ہوں بیان القرآن سورۃ فاتحہ، سورۃ نمبر 1۔ تو یہ بہت ہی ڈیٹیل دیا ہوا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں پہ سورۃ فاتحہ ہے، دی اوپننگ سورۃ آف قرآن۔ تو یہ انشاءاللہ روٹین ہے کہ اس کو ہم لے کے چلیں گے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہاں پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی آپ اس کا ترجمہ لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ 7 سیٹ میں آپ کو مل جائے گا، اور میں ان کا کچھ جو لنک وغیرہ وہ آپ کو یہاں پہ دے دوں گا۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کو ان باکس کیا اور بہت ساری اس کے اندر چیزیں اور ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کے ساتھ شیئر کیا، تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو وہ چیزیں اور ایکٹیویٹی پسند آئے گی۔ تو میں یار مقصد یہاں پہ اس سارے کو شیئر کرنا یہ یوں ہے کہ یار دیکھیں، ہمارا 3rd روزہ یعنی کہ پروڈکٹیو رمضان گزارنے کی ایک سیریز میں چلا رہا ہوں۔ تو یار جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کو اچھے سے گزارنا اور اپنی روٹین کو اور پروڈکٹیو بنانا، تو یہ سیریز آپ کا بھائی سٹارٹ کر رہا ہے، اور جس کی آج 3rd ویڈیو آپ کو مل رہی ہے۔ تو اس سیریز کا آپ حصہ بنیں، اور ہم رمضان میں جو بھی اچھی چیزیں، پروڈکٹیو چیزیں ہیں جو آپ کو مینٹلی، فزیکلی اور ہمارے اگر ہم کہیں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں جو بھی فائدہ دیں گی، وہ ہم یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے، تاکہ آپ بھی کوئی ایک بندہ بھی اگر اس پہ امپلیمنٹ کرتا ہے تو یار معاملات آپ کے کلیئر ہیں، اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے تھوڑا سا بھی اگر فائدہ ملتا ہے تو وہ ضرور ملے۔